ویلنٹائن ڈے کا پس منظر۔ تاریخ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی کی حکومت میں رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں پادری اور جیلر کی بیٹی کے درمیان محبت ہو گئی، یہاں تک کہ لڑکی نے اس محبت میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ وہ روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ جب بادشاہ کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو سزائے موت دینے کا حکم دیا۔ جب پادری کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنی آخری لمحہ اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے نام ایک کارڈ بھیجا جس پر تحریر تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ آخر کار 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر سال 14 فروری کو یہ دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے لگا۔ یہ تاریخ واضح طور پر بتاتی ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی جڑیں مسیحی روایات اور غیر اسلامی نظریات میں پیوست ہیں۔ یہ نہ صرف غیر مسلمانوں کا تہوار ہے بلکہ اس کی بنیاد بھی کسی دینی یا اخلاقی اصول پر نہیں بلکہ ایک معاشرتی کہانی پر قائم ہے۔ اسلام میں غیر اسلامی تہوار منانے کی ممانعت۔ اسلام میں کسی بھی ایسی رسم یا تہوار میں شرکت سے روکا گیا ہے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام محبت کا مخالف نہیں بلکہ محبت کو مقدس جذبہ قرار دیتا ہے، لیکن اس کا دائرہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام میں جائز محبت وہی ہے جو نکاح کے بندھن میں ہو اور جو حیا، پاکیزگی اور اخلاقی اصول پر قائم ہو، مگر ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو آزادانہ میل جول، بے حیائی اور غیر شرعی تعلقات بڑھتے ہیں وہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف اور حرام ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے نقصانات۔ ویلنٹائن ڈے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس دن حرام تعلقات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی ناجائز محبت کو جائز سمجھ کر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جبکہ اسلام میں محبت اور تعلقات کی جائز صورت نکاح ہے۔ اس دن مغربی طرز زندگی کو اپنایا جاتا ہے اور شرم و حیا کی تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، پارکوں، ہوٹلوں اور دیگر مقامات پر غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں بے جھجک ملاقاتیں کرتے ہیں۔ فحاشی، زناکاری، شراب نوشی، ناچ گانے اور دیگر غیر شرعی سرگرمیاں عام ہوتی ہیں۔ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور خاندانی نظام تباہ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر تحفے دینا بھی ناجائز۔ جو لوگ اس موقع پر غیر محرم مرد و عورت آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، فقہاء کرام نے اسے بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ بحر الرائق میں ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، جو تحفے آپس میں دیتے ہیں وہ رشوت ہیں، ان کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے۔ مسلم نوجوانوں کے لیے پیغام۔ ہر باشعور مسلمان جانتا ہے کہ 14 فروری اور اس کے آس پاس کا ہفتہ سراسر فحاشی، بے حیائی اور غیر اسلامی کاموں کا مجموعہ ہے۔ ہر وہ شخص
جو دین اسلام سے واقفیت رکھتا ہے یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس دن کے کاموں کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان بھی غیر مسلموں کی طرح یہ دین مناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنے اعمال نامے کو سیاہ کرتے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی پاکیزگی کو بھی داغدار کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام نوجوان مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں سے درخواست ہے کہ اس دن کی فحاشی اور بے حیائی سے خود کو محفوظ رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں اور اپنی دینی، اخلاقی اور خاندانی وقار کی حفاظت کریں۔ والدین کی ذمہ داری۔ والدین پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ وہ 14 فروری کو آس پاس کے دنوں میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر کڑی نظر رکھیں، بیٹیوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے سے روکیں اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں، کیونکہ اس دن کئی لڑکیاں دھوکے کھا کر اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ والدین کو صرف بیٹیوں کو روکنا کافی نہیں بلکہ بیٹوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی بیٹی اور بہن کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ کسی کی عزت سے کھیلنا نہ صرف دنیا میں ذلت کا باعث ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت پکڑ کا سبب بنے گا۔ یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو مغربی تہذیب کے جال سے بچائیں، ان کی صحیح رہنمائی کریں اور انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں۔ اللہ ہم سب کو حرام کاموں سے محفوظ رکھے اور ہمیں پاکیزہ اور باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔